یہ آپ کا بدن یسوع کا بدن بنے گا تو پھر آپ کی برکت، آپ کی سرفرازی، آپ کو خدا سر بلندی عنایت کرے گا. آمین. ہم سب جو ہے خدا کے چنیدہ کیے ہوئے لوگ ہیں. آمین. کس کے چنیدہ کیے ہوئے لوگ ہیں؟ یسوع مسیح کے. یوحنا کی انجیل میں کیا لکھا؟ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے. آمین. جب آپ چنے گئے ہیں، یعنی آپ کو علیحدہ کیا گیا ہے، تو آپ کی ایک پہچان ہے. ہمیں اپنی اس پہچان کو، اپنے اس معیار کو کھونا نہیں ہے. ابلیس ایکچولی ہم سب کا ایکولی جو ہے وہ دشمن ہے، اور اس کا پرپس، اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم سے وہ زندگی چھین لے جو یسوع مسیح نے دی ہے. اور اس لیے ہمیں بہت ہی محتاط ہو کر، بہت ہی بی کیئرفل ہو کر اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ کوئی ہے ایک جو ہمارا دشمن ہے، جس کا مقصد کیا ہے کہ ہم سے وہ یسوع کی جو زندگی ہے وہ چھین لی جائے. جب ہماری اپنی کوئی پہچان نہیں ہے، ہماری پہچان یسوع ہے. دنیا آپ کو یسوع کے نام سے جانتی ہے، اس لیے آج یسوع کے نام سے ہم ستائے بھی جاتے ہیں، ہمیں دکھ بھی دیا جاتا ہے، پرسیکیوشن ہوتی ہے، زارثانی ہوتی ہے. تو آپ کو گھبرانا نہیں ہے. جتنا زیادہ ایسے حالات ہوں گے اتنا زیادہ خدا کا جلال ظاہر ہوگا. آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس کی خاطر آپ دکھ سہ رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے. وہ اکیلا نہیں آپ کو رہنے دے گا. آپ بائبل کی تاریخ کو پڑھ لیں، اس کی ہسٹری کو پڑھیں. جنہوں نے خدا کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا ہے، خدا ان کے ساتھ کھڑا رہا ہے. آمین. آپ دیکھیں قوم بنی اسرائیل جو ہے، ان کا دشمن کون تھا؟ فرعون ان کا دشمن تھا، لیکن وہ خدا کی چنیدہ ہوئی قوم تھی، اور خدا 40 سال ان کے ساتھ بیابانوں میں رہا ہے، اور کسی بھی چیز کی خدا نے انہیں کمی نہیں آنے دی. بہت سارے مسائل سے وہ گزرے ہیں، بہت سارے دکھوں میں سے گزرے ہیں، لیکن خدا ساتھ ساتھ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا، ساتھ ساتھ ان کو رہائی دیتا ہے. تو کلام سے پہلے میں آپ کو سلام کہنا چاہتا ہوں، بھول گیا ہوں. آپ سب کی خدمت سلام. اور آپ بھی میں چاہتا ہوں کھڑے ہو جائیں، ایک دوسرے کو کہیں خدا آپ کو برکت دے. گلوری ٹو جیسس. اٹھیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو وارم اپ کریں، تھوڑا ہلے جلیں، کیونکہ جو ہلتے جلتے ہیں وہی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. آمین. خدا کے گھر میں آ کر آپ کی تکان چلی جاتی، کیونکہ وہ تھکے ہوئے کو زور دیتا ہے. آمین. آپ کتنے بھی تھکے کیوں نہ ہو، آپ کتنے بھی کمزور کیوں نہ ہو، یسوع آپ کا زور ہے. آمین. اپنے کلام میں کیا لکھا ہے؟ جو کمزور ہے وہ کہے میں زور آور ہوں. آمین. مسیح میں آپ پاورفل ہیں. ہاللویا. تو آئیں خدا کے جلال کی تالیاں بجاتے ہیں. میرے عزیزو، ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے. دعا کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ سچائی کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کو چھپا نہیں سکتا. یسوع مسیح نے کہا جب تم سچائی سے واقف ہوگے، سچائی تمہیں آزاد کرے گی. سچے جو ہیں وہ عدالت میں قائم رہیں گے. آمین. تو ہمیں آج اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ میں جس کے ساتھ چلتا ہوں وہ سچائی کا خدا ہے، وہ پاورفل خدا ہے، وہ فتح مند خدا ہے. آج آپ اپنے وسائل پر نہ دیکھیں، آپ اپنے بدن کی طرف نہ دیکھیں، کیونکہ خدا کمزوروں کا زور بنتا ہے. بائبل کیا کہتی ہے؟ پولس نے اس باتوں کا اقرار کیا ہے، تو یسوع نے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. آمین. ہاللویا. میں نے زندگی میں یہ تجربہ کیا ہے، گزرے دنوں میں بہت سارے مسائل رہے، لیکن جب آپ کھڑے رہتے ہیں تو خدا آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. آزمائشیں آئیں گی آپ کے اوپر، جو آزمائشوں میں قائم رہے گا وہی خدا کی بادشاہی میں بھی داخل ہوگا. آزمائشوں کا ہونا ضروری ہے. بائبل کیا کہتی ہے؟ آئیں اس بات کو ہم دیکھتے ہیں. ہم کیسے آزمائشوں میں قائم رکھ سکتے ہیں؟ جب ہماری ریلیشن جو ہے خدا کے کلام کے ساتھ ہوگی، کیونکہ خدا کا کلام آپ کو ہر طرح کی آزمائش میں سے نکالنے کی قوت رکھتا ہے. آپ آزمائش کی طرف نہ دیکھیں، آزمائش کتنی بڑی ہے.
آپ کا خدا ہر آزمائش پر غالب آیا ہے. آمین. یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں کیا لکھا ہے؟ میں دنیا پر کیا آیا ہوں؟ غالب. سب بولے میں دنیا پر غالب آیا. اونچی بات سے کہیے گا میں دنیا پر غالب آیا. یہ اتنا بڑا عظیم نعرہ ہے. آپ اپنی مصیبتوں کو کہہ سکتے ہیں, اپنی پریشانی کو کہہ سکتے ہیں کہ میرا یسوع دنیا پر غالب آیا. پھر دیکھیں حالات کیسے بدلتے ہیں. ہمیں چھپنا نہیں ہے, ہمیں ڈرنا نہیں ہے, فیس کرنا ہے, کیونکہ جو فیس کرتے ہیں وہی خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں. یعقوب کے خط میں سے دیکھتے ہیں